اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ہر قسم کی تعریف توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. صلاۃ و سلام سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. قابل صد احترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشیں اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ کا جو عنوان ہے وہ دسمبر کی مناسبت سے، چونکہ یہ جو مہینے ہیں انہیں ہم انگریزی مہینے کہتے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، جون، جولائی، اگست، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے والے جو لوگ عیسائی کہلاتے ہیں، یہ انہوں نے ترتیب دیے ہیں. اور یہ کیلنڈر چلتا ہے سورج کے اعتبار سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے والے، ان میں کچھ ربی، کچھ سیاستدان جنہوں نے کچھ نہ کچھ کارنامے سر انجام دیے، ان کے ناموں پہ مہینوں کے نام ہیں. یہ جنوری، یہ بھی ان کا ایک لیڈر ہے. اسی طرح فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست. یہ اگست جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں تھا، اور اس وقت یہ روم کی طرف سے ایلیا کا حکمران تھا. اس وقت روم جو ہے یہ ایک پاور تھی، ایک سلطنت تھی، اور یہودی نظریات رکھنے والا یہ ایک ملک تھا. اور اس روم کی سرحدیں دنیا میں پھیلی ہوئی تھیں، اور یہ یروشلم کا جو علاقہ ہے فلسطین کا، ایلیا اسے کہتے تھے. ایل، یہ اصل میں ایل کے معنی ہوتے ہیں عبد. عبد کے معنی ہوتے ہیں یعنی بندہ. ایل کسے کہتے ہیں؟ بندے کو. تو اسرائیل اللہ کا بندہ، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور یہ لفظ عبداللہ کا ترجمہ ہے. تو اسرائیل اصلاً حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اور یہودیوں نے اس نام پہ ایک ملک بنایا ہے جو ناجائز ہے، اور اس کا نام انہوں نے بڑا مقدس رکھا ہے. لفظ اسرائیل اپنے معنوی اعتبار میں برا نہیں. معنوی اعتبار میں اسرائیل کے معنی اللہ کے بندے کے ہیں، عبداللہ. اور یہ نام کس کا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. تو یہاں تک روم کی سرحدیں تھیں، اور یہاں کا جو نگران تھا وہ اگست تھا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں. تو وہ یہ خبریں پہنچاتا تھا کہ یہاں یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں، جس طرح کے گورنر ہوتے تھے اور آج کل بھی حکومتوں کے نمائندے ہوتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام اسی جو ناصریہ کا، بیت لحم کا جو علاقہ ہے جس پہ آج کل اسرائیل کا قبضہ ہے، اسی علاقے میں کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اور اس سے پہلے یہودیوں کے بہت سارے دور موسیٰ علیہ السلام کے بعد گزر چکے، اور انہیں اللہ نے عزتیں بھی دیں، اور انہوں نے زمین میں فساد بھی مچائے. پھر ان سے اقتدار چھن جاتا تھا. آہستہ آہستہ پھر ان کے جو حکمران ہوتے تھے وہ دین سے، یہودی نظریات سے متنفر ہو جاتے تھے. اور جس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں اس زمانے یہودیوں پہ بہت ظلم ہو رہا تھا. یہ سائرس ایران کا حکمران، یہ سلطنت بڑی ظلم کرتی تھی. اسی طرح آپ نے سنا ہوگا لفظ سکندر اعظم.
اس نے یہودیوں پہ بڑے ظلم کیے. مصر کے اندر فرعونوں کے ماننے والے فرعونہ صفت لوگ وہ ان یہودیوں پہ بڑے ظلم کرتے تھے. یہ شرارتوں سے باز نہیں آتے. جب انہیں اقتدار ملتا ہے یہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, پھر اقتدار چھن جاتا ہے, ان یہودیوں پہ ظلم ہوتا ہے, پھر یہ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ کوئی مسیحا بھیج دے جو ہم کو ظلم سے نجات دلائے. اب یہ یہودی جو ظلم و جور کی چکی میں پس رہے تھے, یہ دعائیں مانگتے تھے کہ کوئی مسیحا آئے اور مسیحا آ کے ان کو اس ظلم سے نجات دلائے. تو اللہ نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت عزیر انہیں بھیجا تاکہ یہ جا کے لوگوں کے رستے کو ہموار کریں, ان کا ذہن بنائیں, اور جب ذہن بن جائے کہ مسیحا کی آمد ہے اور وہ اس کو قبول کر لیں, تو حضرت عزیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. تو یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے ان کے جتنے باطل عقائد تھے یہودیوں کے, ان سب کی اصلاح چاہی. اب یہودیوں پہ بھی ان کے دور میں نماز فرض تھی اور ان پہ روزے بھی تھے, زکوٰۃ بھی تھی, سورۃ البقرہ میں ہے لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ, اگر تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو, میرے رسولوں پہ ایمان رکھو. تو جتنے ان سے پہلے رسول تھے ان پہ ایمان رکھنا بھی ضروری تھا. لیکن اب یہودیوں نے چند رسوم و رواج کو اپنانے کا نام دین سمجھ لیا تھا کہ سال کے بعد وہ رسمیں پوری کریں اور سمجھیں کہ ہم یہودی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے اثر نو ان کی تربیت کی اور انہیں اللہ کے اس دین کی طرف بلایا جس دین کی طرف جناب موسیٰ علیہ السلام نے بلایا تھا. اسی نماز کی تلقین کی, فحاشی ان میں آ گئی تھی, فحاشی سے بچنے کی تلقین کی. نبیوں کے یہ خلاف تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مسیحا جن کے بارے اب دنیا کے عیسائی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے, آج کتنی ہے 22, 3 دن کے بعد یہ عید منائیں گے. عیسائی پوری دنیا کے 25 دسمبر کو عید منائیں گے, کرسمس یا میری کرسمس ڈے. تو ان کا یہ یقین ہے کہ 25 دسمبر کو نعوذ باللہ اللہ کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی. اس کے بارے ابھی میں آگے جا کے بات کروں گا. تو چونکہ یہ دسمبر کا مہینہ ہے, ان دنوں میں یہ پھر چھٹیاں بھی کرتے ہیں اور دسمبر کے آخر میں دن بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور ہمارے ملکوں میں ان کے کہے پہ چھٹی کر کے ان چھٹیوں کو بڑے دنوں کی چھٹیوں کا نام دے دیا جاتا ہے. اصلاً پوری دنیا میں یہ چھٹی عیسائی کرواتے ہیں. یہ دسمبر انجوائے کرنے کی چھٹیاں ہیں, یہ اپنے نبی کی ولادت کا جشن منانے کی یہ چھٹیاں ہیں. نعوذ باللہ اس عقیدے کی نشر و اشاعت کی یہ چھٹیاں ہوتی ہیں کہ اللہ کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام جو اس عقیدے کو توڑنے کے لیے آئے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے نہیں, انہوں نے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. 300-350 سال گزرنے کے بعد یہ نظریات پروان چڑھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک شاگرد تھا پولس, اس نے اپنی پذیرائی کے لیے اس قسم کی من گھڑت باتیں دنیا میں پھیلانا شروع کر دیں, جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ لوگوں کو نماز کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے, پاک بازی کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے. چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے خود یہ بات ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا, کہ مجھے اللہ نے سلامتی کا مرکز بنا کے بھیجا ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے سلامتی کا منبع بنا کے بھیجا ہے. جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے اندر تبدیلیاں کی گئیں, اسی طرح ہم مسلمانوں نے بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کے چند رسم اور رواج اپنانے کا نام اسلام رکھ لیا.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور اللہ نے انہیں معجزات بھی عطا کیے تھے. وجیحاً فی الدنیا والآخرہ، یہ وجاہت والے تھے، باروب شخصیت کے مالک تھے. ومن المقربین، رب کے برگزیدہ تھے. عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھنا ہم مسلمانوں کے لیے لازمی، ضروری اور فرض ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، وہ اللہ کے نبی تھے، وہ اللہ کے رسول تھے، اور وہ صاحب کتاب تھے. جو وہ لے کر کے آئے وہ حق تھا، لیکن بعد والوں نے اس حق کے اندر کیا کیا؟ تبدیلیاں کر دی. یحرفون الکلم عن مواضعہ، قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کلمے تبدیل کر دیے، جملے تبدیل کر دیے. حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت پہ لکھنے کے لیے عیسائیوں کا ایک اجتماع ہوا. ایک بہت بڑی کتاب ہے جس کے بارے ہم کہتے ہیں کہ انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا، معروف ہے لائبریریوں میں، خاص طور پہ انگلش لائبریریوں میں جہاں کتابیں انگلش کے ذخیرے ہوتے ہیں وہاں یہ انسائکلوپیڈیا بڑی خاصی مقدار کے اندر، حجم کے اندر، کئی جلدیں اس کی، اس کے اندر ان کا اتفاقیہ بیان یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پہ لکھنے کے لیے ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے 50 دنوں کے علاوہ کچھ علم نہیں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی تعداد اب تقریباً 2.5 ارب کے قریب ہے. اتنے زیادہ عیسائی ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط سلطنتیں اس وقت عیسائیوں کی ہیں. فرانس عیسائی، ڈنمارک عیسائی، ناروے عیسائی، برطانیہ عیسائی، امریکہ عیسائی، یہ ساؤتھ افریقہ اور اس کے گردا گرد کی ریاستیں اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ منظم ریاستیں. اور روس کے اندر، اور روس کے ساتھ ایک بہت بڑی ریاست، یہ سب سے مضبوط جو ریاستیں ہیں اس وقت دنیا میں کن کی ہیں؟ عیسائیوں کی. پیسہ سب سے زیادہ کن کے پاس ہے؟ عیسائیوں کے پاس. دنیا کے اندر سب سے زیادہ تہذیب یافتہ کون کہلاتے ہیں؟ عیسائی. لیکن ان کے پاس اپنے نبی کی جو زندگی ہے اس زندگی میں سے 50 دنوں سے زیادہ معلومات نہیں. جس قسم کا غلبہ ان کے پاس ہے پوری دنیا میں، مسلمانوں کے پاس تو اس قسم کا غلبہ نہیں. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کر دیا، آپ کے اعلان نبوت کے بعد سے لے کے آپ کی وفات تک کا ایک دن بھی مسلمانوں کی نظروں سے غائب نہیں ہے. ایک دن بھی، ایک دن کی معلومات سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اس دن نبوت ملی، اس سے اگلے دن یہ کیا، اس سے اگلے دن یہ کیا، اس سے اگلے دن یہ کیا، اس سے اگلے دن یہ کیا. پوری نبوت کے 23 سالوں کا ریکارڈ یہودیوں نے، عیسائیوں نے تحقیقیں کی، ریسرچیں کی، یونیورسٹیوں کے اندر سیرت نگاری کے باب قائم کیے، وہاں دین پڑھا کے دین میں تبدیلیاں کرنے پہ پیسہ لگا لگا کے تھک گئے. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کرنے والوں نے اس حد تک دین کی حفاظت کی کہ ایک جھوٹی بات بنا کے بھی حضور کی طرف منسوب نہیں کر سکے. اگر کی ہیں تو پکڑی گئی ہیں. یہ موضوع ہے، یہ ضعیف ہے، یہ وضاح ہے. آپ نے یہ جملے سنے ہوں گے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ بات کہہ رہا ہے رسول کا نام لے کے، یہ بات ہمارے رسول کی نہیں ہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو انجیل دی گئی، اس انجیل کے اندر انہوں نے تبدیلیاں کی. ہمارے ہاں تو حدیث میں تبدیلی نہیں، قرآن تو دور کی بات ہے. انجیل کے اندر تبدیلیاں کی. اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا اصل نقصان یہ ہوا کہ انہوں نے رب کی کتاب میں تحریف کی اور اپنے نبی کی باتوں میں یہ اضافہ کرتے تھے اور اپنے من کے مطلب کی باتیں بنا کے کیا کرتے تھے؟ پیش کرتے تھے. اسلام بڑا محفوظ ہے. مسلمانوں پہ ظلم ہونے لگ گیا، تشدد ہونے لگ گیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ. مسلمان حبشہ کی طرف چلے گئے. حبشہ کا حکمران عیسائی تھا. انجیل برناباس اس کے ماننے والا. یہ عیسائیوں کے جو 3 بڑے فرقے، یعقوبیہ، نستوریہ، ملکانیہ. یعقوبیہ یہ بھی تحریف، نستوریہ یہ بھی تحریف. نستوریہ صحیح ہیں، اور یہ عیسائی نستوریوں کو وہابی کہتے ہیں
کہ ان کے پاس ان کے نبی کی اصل باتیں کیا ہیں؟ موجود ہیں. یہ نستوری تھا جو حبشہ کا اسمہی شاہ حبشہ حکمران تھا, عیسائی تھا. اس برناباس کے اندر توحید کی دعوت ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں, اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کیا ہیں؟ بندے. پھر ان کے اندر اختلاف ہوا. آپ نے دیکھے ہوں گے ان کے چرچ اوپر لکھا ہوتا ہے کیتھولک, اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے پروٹیسٹنٹ, آرتھوڈکٹ. یہ ان کے نزدیک ایک دوسرے کے نزدیک کافر ہیں. یہ پروٹیسٹنٹ بعد کے اندر آیا, کیتھولک پہلے کا ہے. پروٹیسٹنٹ والے کھڑے ہوئے کہ کیتھولک عیسائی ربی کیا کرتے تھے؟ وہ اعلان کرتے تھے کہ بڑے سے بڑا گنہگار آ جائے ہم اس کو سرٹیفکیٹ دیں گے, اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. لوگ بدکاری کر کے, قتل کر کے, چوری کر کے آتے تھے اور سرٹیفکیٹ لے کے پوپ سے اپنے گناہ معاف کروا لیتے تھے. اب بھی یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنا مرضی قتل کر لیں, گناہ کر لیں, اپنے ربی سے سرٹیفکیٹ لیں گے تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے. پھر مارٹن لوتھر نامی ایک شخص اٹھا, یہ پروٹیسٹنٹ کا بانی, اس نے کیتھولک کے خلاف صف آرائی کی. یہ دونوں عیسائی فرقے ہیں, کہتے ہیں جی مسلمانوں ظلم کرتے ہیں, عیسائیوں پہ یہ کرتے ہیں. یہ میں بات آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک عیسائیوں کے گروہوں کے درمیان جتنی جنگیں ہوئی ہیں, عیسائیوں کے کسی دوسرے کے ساتھ اتنی جنگیں نہیں ہوئی. بلکہ ایک جنگ ان کی اتنی بڑی ہوئی کہ پروٹیسٹنٹ یہ بھی عیسائیت کا فرقہ, کیتھولک یہ بھی عیسائیت کا فرقہ, ان کے درمیان ایک جنگ لگی اور وہ جنگ 30 سال جاری رہی. اور یہ جو اسمہی تھا, انجیل برناباس, رب کی توحید کی دعوت والا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ملک کی طرف کیا کر جاؤ؟ ہجرت کر جاؤ. توجہ فرمائیے, اس طرح کے جو جمعے ہوتے ہیں دنوں کی مناسبت سے کچھ نہ کچھ تاریخ کا ذخیرہ نظروں کے سامنے آ جاتا ہے, اسلام کی سچائی پہ پیار آنے لگتا ہے, حضور علیہ السلام کی خدمات کا اعتراف ہونے لگتا ہے, اپنے علماء کی دل میں عزت بڑھ جاتی ہے کہ انہوں نے دین کی حفاظت کی, اپنے مدارس قائم کرنے کا خیال دل میں آنے لگتا ہے. توجہ فرمائیے, میں بات یہ کر رہا تھا کہ ظلم و تشدد سے بچنے کے لیے یہ تبدیلیاں کر دیتے تھے, مراعات سمیٹنے کے لیے یہ تبدیلیاں کر دیتے تھے, مفاد سمیٹنے کے لیے اپنی کتابوں میں تبدیلیاں کر دیتے تھے. لیکن اسمہی ایسے نہیں کرتا تھا. مسلمان جب ہجرت کر کے چلے گئے تو قریش نے پیچھے سے 2 سفیر بھیجے, عمر ابن عاص کو, ابھی اسلام نہیں لائے تھے, عبداللہ ابن ربیعہ کو, کہ جاؤ جا کر کے کہو کہ مسلمان سازشی لوگ ہیں, یہ تیرے ملک کا امن خراب کر دیں گے, ان کو واپس مکہ بھیجو. جب یہ سفیر حبشہ گئے تو انہوں نے جا کے کہا کہ ان مسلمانوں کو ہمارے ساتھ واپس بھیجو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکے تھے, آپ نے ابھی ہجرت مدینہ نہیں کی تھی. تو لوگ ظلم کر رہے تھے, مدینہ طیبہ میں ابھی جگہ نہیں بنی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مرید, آپ کے صحابہ, یہ حبشہ میں ہجرت کر کے سمندری سفر کر کے پہنچے تو قریش کے سفیر پیچھے آ گئے. جب اسمہی نہ مانا تو عمر ابن عاص کہنے لگے عبداللہ ابن ربیعہ کو کہ صبح میں اس کے دربار میں جا کے اس کو ایسی بات بتاؤں گا کہ جس بات سے غصہ کھا کے یہ مسلمانوں کو واپس بھیج دے گا کہ یہ مسلمان تو عیسیٰ کے بارے تصور ہی اچھا نہیں رکھتے علیہ الصلوۃ والسلام. اب عیسائی کیا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ, عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ اللہ کے یعقوبی, ملکانی, یہ آرتھوڈکٹ, یہ کیتھولک. اور 300-350 سال کے بعد یہ نظریات عیسیٰ کو خدا بنا دیا اور کہنے لگے کہ عیسیٰ, ان کی والدہ مریم اور اللہ, یہ 3 مل کے کیا ہیں؟ ایک خدا بنتے ہیں. ان اللہ ثالث ثلاثہ, قرآن مجید میں اللہ تقولوا ثلاثہ انتہوا, لوگوں رب کی تقسیم نہ کرو, اللہ ایک ہے, عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے, مریم اللہ کی بندی ہے, وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا وَرُوحٌ مِّنْهُ, عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے. یہودیوں نے کہا نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام ولد حرام ہے, الزام لگایا. یہودیوں نے, عیسائیوں نے کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے, نعوذ باللہ, کفر کیا. دنیا کا سب سے بڑا کفر یہ ہے کہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کیا کہے؟ بیٹا کہے. اور اس دور کے اندر عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ کیا ہیں؟ اللہ کے بیٹے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے.
ہمارے مسلمانوں نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر ادھر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یہ عقیدہ اسی سے آیا، بدعتی عقیدہ ہے۔ محمد الرسول اللہ اللہ کے بندے، اللہ خالق، اللہ الہ، مشکل کشا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1450 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آدم علیہ السلام تقریباً 25-30 ہزار پہلے دنیا پہ اتارے گئے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، یہ انسان کل ختم ہو جائیں گے، اللہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ خالق ہے، بندے سارے اللہ کی مخلوق ہیں۔ یہاں لوگوں نے کہا اہل بیت جو ہیں یہ اللہ کے نور سے پیدا کردہ ہیں، نہ بھائی، اللہ کا جز کوئی نہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ انسان واضح کفر کرتا ہے، کچھ بندوں کو رب کا جز بنا دیتا ہے۔ مسلمانوں کے اندر بھی یہ عقیدہ آ گیا، عقیدت کے نام پہ، ادب کے نام پہ، احترام کے نام پہ۔ اور ہمارے پاس وہ ستھرا عقیدہ ہے جس عقیدے کی دعوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینے کے لیے گئے تھے۔ وہ عقیدہ کیا تھا؟ لوگوں عبادت اللہ کی، سجدہ اللہ کو، دعائیں اللہ سے۔ جو یہ دعوت دینے کے لیے آئے تھے لوگوں نے انہی کو مشکل کشا بنا دیا، انہی کو حاجت روا بنا دی۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ دعوت دینے کے لیے آئے، انہوں نے ان کو اٹھایا اور کیا کیا؟ اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور جو خلاف ورزی کرتا اس کو قتل کر دیتے تھے، اس کو مار دیتے تھے۔ عمرو ابن عاص، عبداللہ ابن ربیعہ مکہ کے مشرکوں کی طرف سے سفیر بن کے حبشہ پہنچے۔ شاہ نجاشی نے بلایا عمرو ابن عاص کو۔ عمرو ابن عاص کہنے لگے تمہیں معلوم ہے کہ یہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے بارے عقیدہ صحیح نہیں رکھتے؟ تو نجاشی کہنے لگا میں صبح بلا کے پوچھوں گا۔ صبح بلایا مسلمانوں کو، مسلمانوں نے کہا ہمارا تو عقیدہ یہ کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، نبی ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو ہم اس کو کیا جواب دیں؟ عیسائی تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو سب مسلمانوں نے اتفاق کیا کہ جو ہوتا ہے ہو جائے، ہم اللہ کے رسول کی تعلیم سے آگا پیچھا نہیں کریں گے، یہی ہوگا اپنے ملک سے نکال دے گا۔ ہم تب سے پکے ہیں رسول کی تعلیم پہ، یہ حدیث یہ قرآن ایسے ہی نہیں آیا۔ ہر چیز کے اندر لوگ لے دے کے تبدیلی کر لیتے ہیں، لیکن اسلام دین کے اندر لے دے کے تبدیلی نہیں ہوئی۔ جس نے پڑھا ہے اس کے پاس سچ ہے۔ آج تک نہ حدیث میں انہیں کو غلطی ملی، نہ قرآن میں انہیں غلطی ملی۔ آپ ان کی تورات کے 2 نسخے لے لیں، ہر صفحہ دوسرے صفحے کے خلاف ہے، بندوں کا ترتیب دیا ہوا ہے، بندوں کا لکھا ہوا ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت کروائی، حدیث لکھی گئی، پڑھی گئی، اور آج تک پڑھائی جا رہی ہے سند کے ساتھ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم پہنچتے ہیں، اور مسلمان انہیں معلوم ہے کہ مکے والے قتل کر رہے ہیں، یہ واپس بھیجے گا تو جاتے ہی مار دیں گے، یا سمندروں میں کشتیاں غرق ہو جائیں گی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے وہی بات کہیں گے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی اس قافلے کے سردار بن کے، امیر بن کے نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے، اور نجاشی نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے کوئی اچھا خیال نہیں رکھتے، تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے کیا خیال رکھتے ہو، اس خیال کی وضاحت کرو۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے یہ عقیدہ رکھتے ہیں جو عقیدہ ہم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا وَرُوحٌ مِّنْهُ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی طرف سے روح ہیں۔ اللہ نے کن کہہ کے انہیں القاء کیا ہے مریم علیہ السلام کی طرف، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ان کا باپ کوئی نہیں، وہ اللہ کی اولاد نہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں صاحب عزت ہیں۔ القاہا الی مریم البتول، اللہ نے مریم جو صاحب عزت ہے اس مریم کی طرف اس کلمے کو القاء کیا۔ اس عقیدے کو مضبوط طریقے سے بیان کیا۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ بڑے سے بڑا بابا ہو اللہ کا بندہ ہے، بڑے سے بڑا کرنے والا تمہیں نظر آتا ہے،
لیکن خدا کا کوئی شریک نہیں، غیب دان کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک، مشکل کشا، حاجت روا، داتا، دستگیر، غوث اعظم، غریب نواز، پالنہار، اللہ وحدہ لا شریک۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ تو نجاشی کہنے لگا تنکا اٹھا کے، اللہ کی قسم جو جعفر نے بات کی ہے عیسیٰ اس تنکے کے برابر نہ کم ہے نہ زیادہ ہے۔ دربار لگا ہوا ہے، ربی بیٹھے ہیں، پادری بیٹھے ہیں، پوپ بیٹھے ہیں، جھوٹ بولنے والے، دین کی نام پہ دکانداری کرنے والے بڑے بڑے اسے پکڑ کے، جبے پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ ناک بھون چڑھا رہے ہیں، اور نجاشی کہہ رہا ہے عزت تو تمہاری اس میں تھی کہ تم مان لیتے، لیکن حق سن کے تم نے ناک بھون چڑھایا، تاریخ تم سے ناک بھون چڑھائے گی۔ پھر وہ کہنے لگا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ کچھ ہے تمہارے پاس جو اللہ کی طرف سے تمہارے نبی کے پاس آیا ہو تو سناؤ۔ تو حضرت جعفر علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ مریم کی یہ آیات پڑھی۔ کیا ردم ہے، کیا لطف ہے، کیا خوبصورت انداز ہے، کیا بلاغت ہے، کیا عزت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت، سیدہ مریم کی عظمت۔ اس کو جب ہم طرز میں پڑھتے ہیں سورۃ مریم کو تو اس کا ردم بڑا کھل کر کے حسین انداز سے سامنے آتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ یہ حضرت جعفر نجاشی کے دربار میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ آیات پڑھ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله
آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم. یہ پڑھا، یہ تلاوت کی، اور نجاشی کی آنکھیں چھم چھم برس رہی. اے میرے حبیب ذرا مریم صدیقہ کا ذکر کر، جب وہ بچے کی ولادت کے لیے تنہائی میں چھپ رہی تھی. یہ بخت بیدار بیٹی جس کی والدہ نے نظر مانی تھی، انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اے اللہ میرے پیٹ میں جو ہے میں تیرے رستے پہ اسے قربان کروں گی، آزاد کروں گی، اس کی خدمت کروں گی. فتقبل منی، اللہ اس کو قبول کر لے. فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی، جب پیدائش ہوئی تو مریم علیہ السلام کی والدہ کہنے لگی اللہ میرا تو خواب تھا کہ میں جب نظر مانوں گی کہ میں دین کی خدمت کروں گی تو دین کی خدمت تو لڑکے کرتے ہیں، تو اس نظر ماننے کی بنیاد پہ لڑکا پیدا ہوگا. اللہ یہ تو لڑکی ہے. انی وضعتها انثی، آواز آئی ولیس الذکر کالانثی. اے مریم کی والدہ، اے عمران کی بیوی، جو بیٹی ہم نے تم کو دی ہے نا، دنیا کے لڑکے اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. بعض لڑکیاں اتنی خوش نصیب اور اتنی بخت بیدار ہوتی ہیں کہ 12 بیٹوں والے دعا کرتے ہیں کاش ان 12 کی جگہ اللہ اس جیسی ایک بیٹی مجھے دے دیتا. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا، اے اللہ میں اس مریم کو اور اس سے ہونے والی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں. جب بچہ پیدا ہو تو دعا کیا کر استودی اللہ الذی لا تضیع ودائع اعوذ بک وذریتک، میں تجھے تیری اولاد کو رب کی پناہ میں دیتا ہوں. خدا یہ تیری امانت ہے، میں اس کو تیرے سپرد کرتا ہوں. بچہ سانس لے اس کے کان میں یہ دعا پڑے خدا تیرے سپرد کی ہوئی امانتیں ضائع نہیں جاتی، رب اس کی حفاظت کرے گا. دعا دینا سیکھ. سیدہ مریم کی والدہ پھر بیٹی کو دین کے لیے وقف کر دیتی ہے، دین کی تعلیم کے لیے وقف کر دیتی ہے. چچے سیدہ مریم کی تربیت کرتے ہیں، مسجد کے اندر محراب کے اندر بیٹھ کر کے یہ اللہ کی بندی راتوں کو رب کو مناتی، دن کو روزے رکھتی، قیام کرتی، نفل پڑھتی، ذکر کرتی. اللہ جنت سے اس لڑکی کے لیے پھل بھیجتا ہے. یا مریم انا لکی ھذا، حضرت زکریا علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ وہاں بے موسم پھل ہوئے. یا زکریا انا نبشرک بغلام ھنالک دعا زکریا ربہ، بوڑھے تھے زکریا، کہا اللہ اگر بے موسم پھل آ سکتے ہیں تو بے موسمی اولاد بھی آ سکتی. سیدہ مریم کو دیکھ کر کے ایمان کس پہ بڑا؟ رب پہ. یہ نہیں کہا کہ اس کے پاس بے موسم پھل ہیں لہٰذا مشکل کشا یہ ہیں، کرنی والی یہ ہے نا. عقیدہ یہ ہے کہ رب پہ ایمان بڑھے، رب پہ ایمان مضبوط ہو. یہ مریم صدیقہ کائنات. ایک ہے مسلمانوں کا تصور سیدہ مریم کے بارے، ایک عیسائیوں کا ہے کہ بڑی تصویر بنا کر کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. کفری عقیدہ. گود میں بچہ دے کر کے عیسیٰ علیہ السلام، قرآن کیا کہتا ہے؟ جبریل علیہ السلام آئے، مریم پردہ کرنے لگی تو جبریل علیہ السلام نے کہا میں رب کی طرف سے فرشتہ ہوں، تجھے پیغام سنانے آیا ہوں کہ رب تجھے بچہ دیں گے. کہا میری تو شادی نہیں ہوئی. عیسائی کہتے ہیں منگنی ہوئی تھی اور ایک شخص کے ساتھ ان کی زندگی گزر رہی تھی. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. قرآن پاکی بیان کرتا ہے، قرآن پاکیزگی بیان کرتا ہے. عورتوں کی عظمت ہے سورہ مریم میں. کہا مجھے ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، نہ تو میں بدکردار ہوں نہ کوئی بشر میرے قریب آیا. کہا اللہ دے گا. انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال ایسے ہے جیسے آدم کی مثال ہے. آدم کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. جب تکلیف ہوئی بچے کی ولادت کی، کہنے لگی کنت نسیم منسیہ، کنت نسیم منسیہ، کاش میں بھولی ہوتی، میں اس دن سے پہلے مر جاتی. آواز آئی لا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریہ،
غم نہ کر، تیرے نیچے سے رب نے چشمے جاری کر دیے. وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، تر قسم کی کھجوریں کھا. اس لیے اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ بچے کی ولادت قریب ہو تو تازہ کھجوریں اگر عورت کو کھلائی جائیں اللہ اس کے درد میں آسانی پیدا کر دیتا ہے. ہمارے بعض مشائخ اس وقت جو درد ذہ ہوتا ہے یا بچے کی ولادت کے کٹھن مراحل ہوتے ہیں، جب طے ہو جاتا ہے کہ بچے کی ولادت قریب ہے، وہ کھجوریں پڑھ کے دیتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی روشنی میں. تو اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ بچے کو زمین پہ دنیا پہ لے آتے ہیں. وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یہ تازہ کھجوریں تیرے اوپر درخت گرائے گا. فَكُلِي وَاشْرَبِي، یہ کھجوریں کھا، پانی پی. وَقَرِّي عَيْنًا، اور آنکھیں ٹھنڈی کر. اور اگر کوئی بشر نظر آئے تو اسے کہا میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے. ہر قسم کے بدمعاش کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا. لوگوں کے الزامات حد سے بڑھ جائیں تو جواب نہیں دیتے، چپ کا روزہ رکھ لیتے ہیں. انی نذرت للرحمن صوما، تو ان لوگوں کو کہنا کہ میں نے روزہ رکھا ہے. کس چیز کا روزہ؟ فلن اکلم اليوم انسیا، چپ کا روزہ رکھا ہے، کسی انسان سے کلام نہیں. فاتت به قومها تحمل، عیسیٰ کو اٹھایا، قوم کی طرف آئی. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، قوم کہنے لگی اے مریم تو نے یہ کیا تو نے برا کام کر لیا. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیرا باپ برا تھا نہ ماں بد کردار تھی، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ فاشارت الیہ، ماں نے بچے کی طرف انگل کی. قالوا کیف نکلم، سارا مجمع کہنے لگا ہم اس بچے سے کیسے بات کریں گے. من کان فی المہدی صبیا، جو ابھی جھولی میں جھولا لے رہا ہے. من کان فی المہدی صبیا قال انی عبد اللہ، اس جھولی میں سے آواز آئی میں اللہ کا بندہ ہوں. قال انی عبد اللہ، بچہ بولا، بچے نے کلام کی. اور پھر جس کی بنیاد پہلی گفتگو یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، عبادت کے لائق اللہ ہے، وہ کس طرح کہہ سکتا ہے میں اللہ کا بیٹا ہوں؟ کوئی کس طرح یہ کفری عقیدہ رکھ سکتا ہے؟ آج آپ سنتے ہیں اپنی صلاتوں کے اندر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ. یہ جملے صلات کے شروع میں نہیں پڑھے جاتے؟ کیا آج تک میرے کسی بھائی نے جرت کی ہے کہ پوچھے مولانا صاحب ان جملوں کا حوالہ کہاں ہے کہ سلام اس پر جو اللہ کے نور میں سے نور ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور نہیں ہے، انسانوں میں سب سے اعلیٰ، انسانوں میں سب سے بالا، لیکن رب کا کوئی شریک نہیں. انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت، اللہ نے مجھ کو بابرکت بنایا میں جہاں کہیں بھی ہوں گا. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، رب نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں نماز کی پابندی کروں، زکوٰۃ کی ادائیگی کروں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام. یہ جتنے گدی نشین ہیں یہ سب نماز کے بگوڑے، دربار بنا کے یہ نقشہ دکھاتے ہیں کہ ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں. لیکن ان سے کلمہ سن کر کے دیکھو، میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان کو کلمہ پورا نہیں آتا، کلمے کا ترجمہ ان لوگوں کو نہیں آتا. یہ الیکشن جب ہوتے ہیں تو بڑے بڑی گدی نشینوں سے آیت الکرسی سنی جاتی ہے، نہیں آتی. لیکن خانقاہی نظام کے گدی نشین ہیں یہ، من بھائی باتیں دین میں داخل کر کے. عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کس کی دعوت دینے کے لیے آئے؟ اللہ کی. جب یہودیوں کو برداشت نہ ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھانے کی پلید کوششیں شروع کر دیں. رستے سے ہٹاؤ، یہ ستھرے عقیدے لے کر کے آئے. ستھرے عقیدے والے کے لیے ہمیشہ تکلیفیں رہی ہیں. مجھے بتاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں کافروں نے پتھر کیوں مارے تھے؟ کہ محمد رسول اللہ کہتے تھے لوگوں یہ بابے کچھ نہیں کرتے، اللہ کرتا ہے. یہ لات، یہ منات، یہ عزا، یہ ود، یہ غوث، یعوق، نصر، یہ حبل، یہ کچھ نہیں کرتے. وہ بزرگوں کی تصویریں بنا کر کے رکھی ہوئی تھی انہوں نے. یہ اپنے دور کے نیک بزرگ تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ یہ کچھ نہیں کر سکتے. کرنے والی ذات اللہ کی، دینے والی ذات اللہ کی، اللہ کا کوئی شریک نہیں. ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں فلاں بارش بھی برسا دیتا ہے، فلاں آندھی بند کر دیتا ہے. تقدیر میں جھانک کے دیکھا بیٹا نہیں لکھا تھا لیکن بابا جی نے بیٹا دے دیا. ایک سچے مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں. کہتے ہیں جی تم بزرگوں کی عزت نہیں کرتے. ہم بزرگوں کی عزت اس انداز سے نہیں کرتے کہ اللہ کی عزت پہ ڈاکہ پڑ جائے. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد. ہم بالترتیب مانتے ہیں، سب اللہ کے بندے. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی ہم کو کہتے تم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. ہم مانتے ہیں لیکن جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اس طرح نہیں مانتے. جس طرح عیسائی کہتے ہیں اس طرح نہیں مانتے. موجودہ عیسائیوں کی طرح نہیں مانتے. ہم کس طرح مانتے ہیں؟ جس طرح قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اس طرح مانتے ہیں.
عزیزو دوستو، عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی چڑھانے کی کوشش کی، سلیب بنا کر کے اس طرح لکڑی کی، ایک لکڑی سیدھی کھڑی کر کے اس طرح یہ سلیب دیتے تھے اس وقت، اس طرح لکڑی زمین میں گاڑ دیتے تھے اور اس کے ساتھ بازو باندھ دیتے تھے، اوپر کے سرے کے ساتھ سر باندھ دیتے تھے اور نیچے سے پاؤں کی انگلیوں کے ناخن اتار دیتے تھے کہ بندہ تڑپ تڑپ کے خون رستا رہتا تھا اور 20-25 دن تک مر جاتا تھا۔ تھوڑا تھوڑا اس کو دیتے بھی تھے کہ تاکہ اس کی تکلیف میں اضافہ ہو، اسے کہتے تھے سلیب۔ اس طرح اب وہ نشان ان کے گلوں میں لٹکایا ہوتا ہے، اور یہ سلیب کنہوں نے دی؟ ان کے عقیدے میں یہودیوں نے، لیکن اب یہودیوں کے یار ہیں، لیکن مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، قرآن ہے 6 پارہ ہے کہ نہ قتل کیا عیسیٰ کو، نہ سلیب چڑھایا۔ وہ یہودا حضرت عیسیٰ کا شاگرد جو یہودی تھا، نام بھی یہودا تھا، اس نے غداری کی، ولیکن شبیہ لہم، اللہ نے اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہ بنا دی، یہودیوں نے اس کو چڑھ کے پھٹے چاڑ دیا۔ بر رفعہ اللہ الیہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان میں اپنے پاس بلا لیا۔ اور آخر زمانے میں جناب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ جوید غامدی کہتا ہے کہ نہیں آئیں گے، بھی تو نہ مان۔ قادیانی کہتا ہے کہ جس نے آنا تھا وہ میں ہوں۔ کہاں کانا دجال اور کہاں جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ کچھ اس کے ساتھ مل گئے، کچھ غامدی جیسے مفکرین کے ساتھ مل گئے۔ آخر زمانے میں ٹیکنالوجی کی مدد پہ یہودی پھر مصنوعی عیسیٰ اتاریں گے، کچھ ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ فتنے ہیں فتنے، پہچان پر ختم ہو جائے گی۔ سچا ستھرا دین سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اہل مدارس کے ساتھ، گدی والے کے پاس دین نہیں ملے گا، قبر والے کے پاس دین ملے گا، مدرسے والے کے پاس، قرآن والے کے پاس، بخاری والے کے پاس، مسلم والے کے پاس، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، ترمذی، موطا، امام مالک، قال اللہ کے پہرے دار کے پاس، قال رسول اللہ کے پہرے دار کے پاس۔ سچا ستھرا دین اہل مدارس کے پاس ملے گا، اہل مکاتب کے پاس ملے گا، اہل تدبیر کے پاس ملے گا، اہل تکبیر کے پاس ملے گا، اہل حدیث کے پاس ملے گا۔ اگر ستھرا دین لے گا تو تیری آخرت سنورے گی۔ ہمارے ساتھ لڑا نہ کر، ہمارا قرب اختیار کر، خدا تیری دنیا آخرت کو روشن کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے ہمارا یہ عقیدہ کہ آخر زمانے میں آئیں گے اور ان کی پہلی لڑائی یہودیوں سے ہوگی، دجال کو قتل کریں گے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پوری دنیا میں کیا کریں گے؟ لا نفرق بین احد من رسولی، ہم رسولوں کی عظمت میں تنقیص کرنے والے کو اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ ایمان محمد رسول اللہ پہ، عیسیٰ علیہ السلام پہ، موسیٰ علیہ السلام پہ، ابراہیم علیہ السلام پہ، لیکن شریعت کس کی چل رہی ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے پاس تو اپنی کتابوں کا کچھ بھی نہیں، ان کی اپنی باتیں بھی وہی محفوظ ہیں جو قرآن میں آ گئیں یا جو حضور نے فرما دی۔ وقت کے دامن میں وسعت نہیں کہ قرآن مجید عیسیٰ علیہ السلام کے بارے کیا کہتا ہے، عیسائیوں کے بارے کیا کہتا ہے، احادیث کیا کہتی ہیں، لیکن سر دست یہ سن لیجئے کہ 25 دسمبر یہ جو عیسائی عید مناتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اللہ کے گھر، نعوذ باللہ۔ تو یہ کفری عقیدہ ہے۔ کرسمس، بعض کہتے ہیں یہ صرف خوشی کی مبارکباد دینے کے لیے کہ بچے کی ولادت پہ تمہیں مبارک ہو، میری کرسمس، لیکن بہرحال بچے کی ولادت کے حوالے سے عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ، کلمہ کفر نہ باشد، اور اس دن یہ اللہ کے گھر میں بیٹا ہونے کا جشن مناتے ہیں، اس لیے عیسائیوں کو اس تہوار کی مبارکباد نہیں دی جا سکتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ اتنی بری بات کہتے ہیں، ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ولدا، کہ وہ رب کا بیٹا مانتے ہیں۔ تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، یہ بات رب کے نزدیک اتنی بری ہے کہ رب کا بیٹا ماننا، اس کی سنگینی کی وجہ سے زمین پاش پاش ہو سکتی ہے، آسمان پاش پاش ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے نزدیک شرک گناہ نہیں ہے، بدعت گناہ نہیں ہے، چوری گناہ ہے، ڈاکہ گناہ ہے، بدکاری گناہ ہے، زنا گناہ ہے، یہ سارے گناہ ہیں۔ ان تمام گناہوں سے بڑا گناہ شرک ہے۔ تمام گناہوں سے بڑا گناہ دین کے اندر تحریف اور تبدیلی ہے۔ اللہ سے دعا مانگا کر اللہ ستھرا عقیدہ نصیب کرے۔
ستھرا عقیدہ ڈائریکٹ قرآن سے ملے گا، محمد الرسول اللہ کے فرمان سے ملے گا، مکے سے ملے گا، مدینے سے ملے گا۔ ان شہروں سے محبت کر، اور یہاں جو وحی آئی قرآن کی شکل میں، اور مدینے سے جو فرمان جاری ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی شکل میں، اس سے محبت کر۔ اللہ تیری دنیا روشن کرے، تیری آخرت اللہ منور کرے۔ تمام انبیاء پہ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ سیدہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نزدیک مکرم، سیدہ مریم علیہ السلام ہمارے نزدیک معزز، اور صاحب الکرامہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی ہر نبی پہ ایمان رکھتا ہے۔ اور شریعت کس کی چل رہی ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قیامت کی صبح تک کوئی نئی شریعت لے کے آنے والا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن وہ کس کی آواز لے کر کے اٹھیں گے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ اس دین پہ ہمیں اکٹھا رکھے، اور اس دین پہ اللہ استقامت عطا فرمائے۔ اور اس قسم کے جشنوں میں جانا، خاص طور پہ جو یورپ کے اندر لوگ ہیں، وہ میری اس بات کو سن لیں کہ آپ ان کے کرسمس کے تہواروں میں جائیں گے، یہ کفریہ تہوار ہے۔ والذین لا یشہدون الزور، قرآن یہ کہتا ہے کہ جھوٹ کی مجلسوں میں اہل ایمان نہیں جاتے۔ ہاں، ان کے گھر میں ویسے بچے کی ولادت ہوئی ہے، ان کی خوشیوں میں آپ شریک ہو جائیں، ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کا دائرہ کار حضور علیہ السلام نے بیان کیا ہوا ہے۔ لیکن ایک ایسا جشن جس جشن میں کفری عقیدے کی پرمیشن ہو رہی ہو، اس میں جا کر کے ان کو مبارکباد دینا کہ ہاں ہم بھی تمہیں مبارکباد دینے کے لیے ہیں، واقعہ نعوذ باللہ اللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، یہ کفری عقیدہ ہے۔ عزیزو، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ 2-4 بینر آپ لکھ کے نہ لگائیں گے تو آپ کا کاروبار متاثر ہو جائے گا۔ ویسے آپ ان کی خوشیوں میں شریک ہوں، لیکن لفظوں کے ساتھ محفلوں میں شریک ہو کر کے ایسی مجلس جس کا عقیدہ اسلام سے ٹکراتا ہو اس میں نہیں جانا۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرنی، جس طرح اس وقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں ستھرا عقیدہ پیش کیا تو اللہ نے خیریں کر دیں، اللہ نے برکتیں کر دیں۔ ستھرے عقیدے کے ساتھ وابستہ رہو گے، ڈر تو آئے گا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لیکن انشاءاللہ آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اللہ عقیدہ توحید پہ موت دے اور توحید والوں کے ساتھ قیامت کے دن ہمیں کھڑا کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔